أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق اللہ العظیم. اور آپ صبر کرتے رہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی دعوت پر جو ہے لوگ جو مختلف اعتراضات کرتے آپ پر الزام لگاتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کرتے رہیے اور آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے, ہمت والے تھے, ہاتھوں والے. ذیل ایدن ہاتھوں سے مراد بڑی قوت والے تھے. بے شک وہ بہت اللہ کے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے پہاڑوں کو جو ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے شام کو اور صبح کو, اور پرندے بھی سب جمع ہو جاتے تھے اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے, اور سب اللہ کے آگے رجوع رہتے تھے. اور ہم نے ان کی حکومت کو خوب مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی اور فیصلہ کن بات کرنے کا طریقہ عطا فرمایا تھا. تو یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. تو یہ سب واقعات جو ہے تاریخ کے انداز میں نہیں, جو ضروری حصہ ہوتا ہے وہی بیان کرتا قرآن, عبرت اور موعظت کے لیے. قرآن جو ہے عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے. تاریخ کی طرح لکھ پڑے تو کہاں پیدا ہوئے تھے, کون سی جگہ, کیا ہے وہ, یہ سب یہ ایسی چیزیں ضروری نہیں. ایسا جو چیز پیش آ گئی وہ بات. اب یہاں آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجئے. اللہ کے رسول کیا کیا باتیں نہیں کہتے دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی تو کہتے تھے آپ صادق اور امین ہیں, ابھی کہنے لگے کہ آپ شاعر ہیں, آپ کہنے لگے کہ کاہن ہیں, آپ کہنے لگے کہ جو آپ جادوگر ہیں. آپ لکھ جو ہے کوئی سواب چڑھ کر پوچھے کہ جو ہے تم جانتے ہو اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا, تم کیا کہو گے؟ تو کیا انت صادق الامین, آپ سچے اور امانت دار ہیں. اقرار کرانے کے بعد یہ بات ہوتی. تو میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تم کو میں عذاب آنے سے پہلے ڈر رہا ہوں, میں کھلا ڈرانے والا ہوں. انا نزل ریان. تو اس زمانے میں طریقہ کیا تھا, کوئی آدمی ڈرا ہوتا تو اپنے کپڑے نکال کے ننگا ہو کے, یعنی کرتا ہوا نکال کے ننگا ہو کے دکھا, پھر کیا بول رہے تھے انہیں, کیا کر سب لوگ جمع دیتے, خطرے کی علامت. تو میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں, اگر تم میری بات کو میری ایمان نہ لاؤ گے تو تم کو دنیا کے اندر عذاب آ سکتا ہے, آخرت کا بھی عذاب آ سکتا ہے. تو ابھی تو وہ کہہ رہے تھے, ابھی سب پلٹ گیا اس سے. تو یہاں جو ہے یہ لوگ وہ عجیبو انجام منظرم, ان کو تعجب لگا, عجیبو تعجب کرنے لگے کہ ہمارے اندر سے ڈرانے والا آگا, یہ کیا. تو قرآن میں اور بھی بہت سی مقامات پر ہے کہ جو حقائق ہیں, اور اس کے بعد وہ اجعل الآلیۃ الہا واحدا, کیا سارے خدا کو ایک ہی خدا بنا کے چھوڑا تھے نا, ان ھذا لشیء عجاب, ایک عجیب بات ہے بھائی. تو حقائق ان کو عجیب دکھتے ہیں. یاد رکھو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو حق بات ہی عجیب دکھتی. کوئی باہر آدمی آیا تو کہتا انکار نہ کرنا پڑے گا, تو کہاں والا, کدھر والا, کیسا, تیری بات کیسا ماننا. انہوں پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو, مگر میں کہتا ہوں نہیں آپ سچے ہیں, آپ بولو کیا بولنا ہے. اب بولتے ہی بولے شروع کر دیا اللہ کے. تو جو ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے اندر سے ڈرانے والا گیا, اور جو ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے, تم نے 1000 معبود بنا رکھے ہو, 360 معبود بنا رکھے ہو, یہ غلط ہے. تو یہ بات ان کو تعجب دکھ رہی. تو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کی فطرت ایسی بدل گئی ہے کہ وہ حقائق کو جو ہے عجیب کہتے ہیں. یہ ان کا مزاج بن گیا. حقائق کو تو پہلے قبول کرنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ سچی بات ہے جو قبول کرنا. تو آج بھی وہی مزاج ہے, حق بات آتی سب سمجھنا کہ نہیں, حق بات کو سب قبول کرنے تیار نہیں, سننے تیار نہیں. لوگوں کا مزاج کیسا بگاڑا, وہی سیم ٹائپ کا مزاج. ماحول نے ان کو اتنا بگاڑ دیا ہے
ایک اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ بھائی، سب چھوڑو گے تو کیا کی بولتے ہیں وہ ان کا ہے کیا ہے وہ عجیب دکھتے ہیں ان کو جو دین کے حقائق ہیں عجیب دکھتے ہیں. ایک دن مر کے بعد ارے کیسا مرتے کیسا اڑتے، روز مر رہے ہیں جھوٹ رہے ہیں اور کیا لگا بیٹے زندگی اور موت کا نام روز ہے، سونا کیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ولم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ جو ہے روحیں قبض کر لیتا ہے، جو لوگ مرے ہیں ان کی بھی، اور جو نیند میں ہیں ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے. فیمسک الذی قضی علیہ الموت ویرسل الاخری، جن کو موت دینا ہے ان کی روحیں رکھ لیتا ہے، جن کو زندگی اور ابھی ان کی زندگی جاری رہتی ہے روحیں بھیج دیتا ہے. روز انسان جو ہے جی رہا اور مر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح گندے پانی سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، اتنے کھلے دلائل کے باوجود بھی جو ہے انسان نہیں مان رہا ہے. مرنے کے بعد کیا عجیب بات ہے بھائی، کیا بول رہے ہیں، عجیب بات بول رہے ہیں، عجیب تو حقائق ان کو عجیب دکھتے ہیں. یہ اچھا تمہیں سمجھو، حق بات عجب دکھتی ہے ان کو. تو یہ اس کے بعد جیسے اللہ کے بہت تعجب افسوس ہوتا تھا، میں اتنے حقائق پیش کر رہا ہوں، میری بات مجھے سچا جانتے ہیں، جانے کے باوجود بھی یہ لوگ مان رہے نہیں، کل ان کو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ فکر لگی تھی اللہ کے رسول. تو اللہ تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصبر علی ما، آپ جو ہے ان کے اقوال پر، وہ بات تھی تو اللہ کے رسول پر الزامات، کیونکہ جب قرآن پیش کرتے تھے تو قرآن کی تاثیر سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے. ہاں جادوگر ہیں نا جادو کرا تھا ان کے پاس، یہ لوگ جو ہے جادو کے اثر میں آ گئے لوگ، جو لوگ قرآن سنتے تھے غیب کی باتیں بولتے تھے، یہ کہیں نہیں نا ایسا ہونے والا ویسا ہونے والا. تو وہ جو بھوش بولنے والے جو لوگ زمانے میں تھے نا انہوں کہیں نہیں اللہ کے رسول. قرآن کے اندر جو ہے جو بلاغت تھی اس کو دیکھ کر شاعر بولنے والے. تو ایسے الزامات اللہ کے لکھتے تو وہ سن کر اللہ کے دکھ ہوتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں. لو ایسے تو آج بھی مزاج ہے لوگوں کا، مزاج بدلا نہیں. اصبر علی ما یقولون، آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجئے، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑے صبر کرنے والے تھے، بڑی قوت والے، بڑی ہمت والے تھے، اور وہ خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. اور ہم نے ان کو کیا نعمتیں دی، انا سخرنا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے صبح و شام تسبیح کریں. اور اس طرح ہم نے پرندوں کو حکم دیا جو صبح و شام کے پاس جمع ہوتے تھے اور اللہ کی تسبیح کرتے تھے. یہ دوسری نعمت تھی. اور ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا، اور ہم نے ان کو حکمت سے مراد نبوت دی تھی، اور ہم نے فیصلہ کن فصل الخطاب، ایسا خطاب کرنا جو فیصلہ کن ہو، تقریر فیصلہ کن بات، ایسی تقریر. تو یہ ان پر جو انعامات تھے، ہمارے بندے کو یاد کرو. تو اللہ کے اس کا درجہ ان سے بڑا ہے، لیکن چند نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو سزا نہ ہو، بولے نا. تو اللہ نے ویسی حکومت دے دی، اب کیا کر سکتے. کفار کی تکذیب و استہزاء سے اللہ کے رسول کو جو صدمہ ہوتا تھا اسے دور کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنائے جا رہے ہیں ہمیں. دیکھو انہوں صبر کرے تو جو لوگ انکار کریں ان کا نقصان ہوا، اللہ انبیاء کرام کا کوئی نقصان نہیں ہوا. جن میں پہلا واقعہ داؤد علیہ السلام کا ہے. ہمارے بندے کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، بڑی قوت سے مراد ہمت والے تھے، انہ اواب، بہت اللہ کے رجوع کرنے والے تھے. تو اللہ کے فرماتے ہیں سب سے بہترین عبادت داؤد علیہ السلام کی تھی، بہترین روزہ ان کا تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے. ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں آپ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کیسا سوال نہیں ہے خراب نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، تو بولے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے. تو اللہ کے رسول ذرا غصہ ٹھنڈ گیا. اس کے بعد جو ہے پوچھے تو ان کا پوچھنے کا مقصد تھا کہ روزہ کیسے روزہ رکھنا چاہیے فرض روزوں کے علاوہ. تو انہوں بولے ایک آدمی 2 دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن رکھتا ہے. کس کو طاقت ہے ایسا روزہ رکھنے کی؟ پوچھے. اس کے بعد جو ہے ہفتے میں ایسا روزہ رکھتا ہے ایک آدمی، پوچھتے گئے. اس کے بعد بولے کہ جو ہے ایک آدمی ایک دن روزہ رکھتا ہے. ہاں یہ تو سب سے بہتر روزہ ہے، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. روز رکھے تو عادت ہو جاتی نہیں، عادت ہونا وہ مشکل نہیں دکھتا. ایک دن رہنا چھوڑنا، یہ دیکھو نفس کے لیے کیسا ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے. آدھی رات سوتے تھے، پھر آدھی رات اٹھ کر جو ہے عبادت کرتے تھے. ایک تیر اعتبار کرتے تھے، پھر تھوڑی سی دیر اور آرام کر لیتے تھے. اواب، اللہ کے رجوع کرنے والے تھے. تو داؤد علیہ السلام جو ہے
اتنی انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے اور بیت المال سے کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیج دیے. فرشتے آ کے بات کرنے لگے کہ جو ہے داؤد علیہ السلام کیسے, خود پوچھتے تھے ان داؤد علیہ السلام جائے لوگ, وہ داؤد جو ہے وہ کیسی حکومت ہے ان کی, کیا ہے. تو شاید فرشتے تھے یا انسان تھے, بہرحال وہ بولے حکومت تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن وہ بیت المال سے کھا رہا نا انہوں نے. حکومت سب اچھی ہے, انصاف سے وہ حکومت ہے, لیکن بیت المال سے لیتے نا ہم. تو لے سکتا ہے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک عام آدمی کے لیے کیا ضروری ہے, ایک عام آدمی کے لیے کیا ضروری ہے وہ حساب سے لیتے تھے روزانہ. وہ صدیق بھی اسے لیتے تھے. وہ صدیق جو خلیفہ بنے تو تجارت کرتے تھے, کپڑے کے لٹ ڈال کو نکلے وہاں سے. ارے تمہارا پکڑ تمہیں خلیفہ ہیں, پھر میرا پیٹ کیا کرنا, بولا نہیں چلو بیت المال سے سامان دلوا. تو بولے کہ کم سے کم جو ایک عام آدمی کا ہے نا وہ مجھے دو, کم سے کم لیتے تھے وہ لوگ. جیسا آج کے لوگ جو ہے سب سے زیادہ طرح کس کے پریسیڈنٹ کی, پرائم منسٹر کی دیکھ رہے ہیں, ایسے نہیں لیتے تھے وہ لوگ. پھر ایک دن جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ, ان کا دل کچھ میٹھا کھانا چاہ, بولے ذرا میرا میٹھا. تو ان کی بیوی نے تھوڑا پیسے بچا کے ایک دن وہاں سے میٹھا, کیسا بنا میٹھا ہے پوچھے وہاں سے. نہیں وہی جو تمہارا جو تنخواہ ملتی ہے نا اس میں سے ہم تھوڑا بچایا. ہاں تو یہ زیادہ ہے دیکھو, بولے وہاں سے. بیت المال کے خازن کہا کہ اتنا ہماری تنخواہ سے کٹ کر دو, اتنی تنخواہ ہماری کم کرو. دیکھ رہے ایسے تھے لوگ. آج آدمی کیا ہے, کتنا زیادہ ہے اس سے کافی نہیں ہوتا, معلوم ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے, وہ زیادہ مانگتا ہوں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. دیوبند کی بانی جو تھے معلوم, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, 10 روپے تنخواہ تھی ان کی, معلوم ہے نہیں. حضرت تھانی اپنے ملفوظات میں بہت جگہ ذکر کرتے ہیں ان کا. تو نواب رامپور بلائے, 300 روپے تنخواہ بلائے تھے, 300 روپے. ایک 10 روپے کہاں اور 300 روپے کہاں, کوئی آدمی چھلانگ مار جاتا تھا ہمارا جیسا آدمی ہوتا. اور کیا بھی نہیں, کتب خانہ ہے ان کا, کتب خانے کے اندر بیٹھ کو کتابیں ترتیب سے رکھنا, وہ کرنا ہے ہوتا. چور کیا نواب صاحب کیا کام ہے, یہاں جو روز پڑھاؤ وہ کرو, یہ کرو, 10 روپے تنخواہ تھی. پھر ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو بعد میں آ کے بولے ان جو تنخواہ دینے والے ذمہ دار تھے ان کو بولے دیکھو 10 روپے میں 2 روپے والدہ کو دیتا تھا, والدہ کا انتقال, اس لیے میری تنخواہ 2 روپے کم کرو. دیکھ رہے ہیں کیا یہ تقویٰ پرہیزگاری جو تھی, یہ تھی, اس کی بنیاد پر کھڑا رہا ہے. آج کسی اختلافات نہیں تھے وہاں پر, معلوم ہے نہیں, اپنے آپ کو فنا کر چکے تھے وہ لوگ. ایسا فنا کر دیکھ رہے نہیں, کیسا فنا کر چکے تھے وہ لوگ. خیر اب داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. تو جو ہے داؤد تو اچھے آدمی ہے, لیکن وہ بیت المال سے کھاتے نا. اب فکر بھی اللہ میں بیت المال سے کھا رہا ہوں ہے, ان کا رائٹ تھا کھانے کا, یہ بھی نہیں کھانا, میں کیا کرنا. تو وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ سَابِغَاتٍ. تو اللہ نے لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا. لوہا اللہ تعالیٰ نے موم کی طرح نرم کر دیا. اسے جو ہے زرے بنایا کرتے تھے. دیکھتے نا لوہے کا جو لباس بنتا ہے جنگ میں پہننے کے لیے, روزانہ ایک بناتے لے کے بیچ کو اتا چھپنے کی ضرورت پڑتی. یہ ہمارے بادشاہ ہیں, اسلام کے بادشاہ کیسے ہوتے ذرا دیکھو. ہاں ایک عام انسان سے بھی کم. روزانہ صرف ایک ہی زرے بنانا, لے جانا, بیچنا, وہ اس کے مطلب اپنے اخراجات کرنا. تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ بہترین روزہ, بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی تھی, بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا. جب دشمن سے مقابلہ تھا تو کبھی فرار نہیں کرتے تھے. عبادت کے طریق کو اس لیے پسند کیا گیا کہ ایک تو اس میں مشقت زیادہ ہے, ساری عمر روزہ رہا تو آدمی کیا ہے, اب ہمیں عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو, صبح جو ہے ناشتہ کر کے تو رات میں کھاتا ہے, اب 7 بجے ناشتہ کرنے کے بجائے 5 بجے ناشتہ کر لیا, ہو گیا شام کا, اور 7 بجے روزہ کو کر لیا, عادت پڑے گی. انسان کا جسم ایڈجسٹ ہو جائے گا, روزے کا احساس ہی نہیں رہے گا. اس لیے جو ایک دن روزہ رکھتے ایک نہیں رکھتے. یہ دیکھو دوسرے طریقے سے انسان بس اپنے نفس, اہل و عیال اور متعلقین کے حقوق بھی پورا کر سکتا ہے. ان سکر الجبال, اللہ نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. جب یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے, پہاڑ بھی بیان کرتے. گونج آتی سنا ہے, کچھ لوگوں نے لکھا ہے گونج نہیں ہے, ان چیزوں میں اللہ نے شعور رکھا ہے, معلوم ہے. وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو کائنات کی,
ولیکن لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ پہاڑ ان کے ساتھ انہوں جو تسبیح کرتے اللہ کی تو بھی ساتھ دیتے تھے. سب ساتھ دے رہے تھے، سما پیدا ہوگا نا، ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو آواز بھی اللہ نے ان کو کیسے دی تھی. مزامیر داؤد کہتے ہیں، مزامیر داؤد، مزمار یعنی خوش آوازی. مزمار کے اصل معنی تو جو ہے بجانے کے آلات ہیں، منہ سے بجانے کے آلات، لیکن آپ کو جو دیا گیا تھا وہ خوش آوازی ایسی دی گئی تھی. پہاڑ بے خود ہو جاتا تھا، پرندے بے خود پڑھنے کے تو پورے پرندے جمع ہو جاتے تھے. اللہ کی تعریف اپنے آپ پڑھتے تھے. یہاں یہ بات قابل، پہاڑوں پرندوں کی تسبیح اللہ تعالیٰ کے یہاں ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے خاص انعام تھا. داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر تھا، ظاہر ایک بڑا انعام ہے. اس کے علاوہ تھانوی نے لکھا ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح سے ذکر و شغل کرنا ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتا تھا. سب پرندے پہاڑ سب اللہ کے کریں، طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی تھی، تازگی پیدا ہوتی تھی. سب مل کو پورا ماحول اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، اجتماعی ذکر ہو رہا ہے. سب پوری کائنات ذکر کر رہی ہے. تو یہ اندرونی ذکر الگ اور ظاہری ذکر کرتی تھی. اندرونی ذکر تو کر ہی رہی ہے، لیکن یہ کھل کر پہاڑ اور یہ پرندے کرتے تھے. تو اسے کچھ لوگوں نے جو ہے پہاڑوں کی گونج، پرندوں کی چہچاہٹ لیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اصلاح باطن میں، شوق عبادت میں بہت مددگار، ایک عجیب تاثیر رکھنے والی چیز ہے. تو بالعشی والاشراق، عشی کے معنی ظہر کے بعد سے لے کر صبح کا دوسرے دن صبح، اشراق کے معنی صبح کا وقت ہے جس میں زمین میں دھول پھیل جاتی ہے. اس آیت سے حضرت ابن عباس نے فرمایا صلاۃ الضحیٰ، اشراق سے مراد ضحیٰ کے معنی دھوپ. صلاۃ الضحیٰ کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں. اواب کے معنی رجوع کرنا، رجوع کرنے والوں کی نماز. اور صلاۃ الاوابین مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو بھی صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. یہ سب نفل نمازیں. صلاۃ الضحیٰ 2 سے لے کے 12 رکعت تک ہیں، جتنی چاہے پڑھے آدمی. 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے. تو اگر وہ فوراً سورج نکل کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھے تو اشراق کہلاتی ہے، اور سورج میں ذرا تیزی آ جائے تو وہ چاشت کہلاتی ہے. تو اللہ کے رسول جب مکہ فتح ہوا تو جو ہے حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، تو اللہ کے رسول کی تو رشتے میں اتنا، تو ان کے مکان چلے گئے. کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ آئے اور آپ نے غسل فرمایا اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی چاشت. تو چاشت کی نماز بھی اللہ کی وجہ سے ثابت ہے. حدیث میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جامع ترمذی میں ہیں، آپ نے جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت پڑھے اس کے سارے گناہ بخش جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو. جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعت میں پڑھے گا اللہ اس کے جنت میں سونے کا محل بنائیں گے. علماء نے فرمایا تو 2 سے لے کے 12 تک جتنی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن تعداد کو کوئی تعداد معمول بنا لے، 2 یا 4 وغیرہ. تو اور حدیث ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر میں بیٹھا رہے. صبح کی نماز پڑھ کے آدمی جو ہے بہت تھوڑا وقت رہتا ہے، وہ تو آدھا گھنٹہ رہے گا اگر زیادہ بولے تو. اس کے بعد جو ہے پڑھ کے جائے گا تو اس کو پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا. دیکھو تامتن 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 3 بار اللہ نے فرمایا. ثواب کی قدر کل معلوم ہوئی. ارے کیا کتنا ثواب ہوگا. آسانی سے ملنے کا ثواب چھوڑ دیا آدمی، آسانی سے ملنے کا. صبح کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے تو جو ہے اس کو پورے حج پورے عمرے کا ثواب ملے گا. آسانی سے ملنے والی چیز انسان کو دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں. تو ہم جب گئے تھے عمرہ کو جا رہے ہوتے تو جو ہے جگہ لکھ لگائے تھے حدیث ہے، مشکات میں حدیث ہے وہ، لیکن جگہ اب وہ لوگوں سب نماز پڑھنے کا مزاج چلا گیا لوگوں، اس لیے شاید وہ لگائے ہوں گے. جگہ لکھ کے لگائے تھے تامتن تامتن تامہ، پورے عمرے کا ثواب ملے گا. جو فرض ادا کی، صبح کی فرض ادا کیا نا، فرض نماز وہ حج کے برابر ہے. اور جو ہے صبح کی نماز پڑھنا بہت فضیلت ہے. صبح کی نماز بہت کم لوگ رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں تمام نمازوں سے کم ہے صبح کی نماز لوگ رہتے ہیں، بیٹھنے والے اس کو اور بھی کم. اس لیے صبح کی نماز پڑھ کے ذکر میں بیٹھا رہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے گا تو پورے حج پورے عمرے کا ثواب ملے گا.
اب ایسا ارجنٹ ہے، بس ہے، ٹرین ہے، جانا ہے، وہ ہے، یا پیشاب کی ضرورت، اب کوئی تقاضا ہے تو وہ اور اٹھ جا سکتا ہے، لیکن پھر آ کے فوراً ہی اگر آ کے بیٹھ سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، جتنے نماز پڑھ لیا، کچھ ضرورت کی ہو گیا، تقاضا ہو گیا، تو جا کے آ کے پھر بیٹھ کے، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کے بے شمار معنی ہیں، دانائی، عقل مندی، دانش مندی، تو یہ سب چیزیں تو جو ہے یہاں حکمت سے مراد جو ہے عقل، فہم، تو آپ کو ہم نے نبوت عطا کی تھی، تمام چیزوں کا مجموعہ نبوت ہے۔ پھر فصل الخطاب، وہ تھے خطابت، ایسا بیان کرنا، ایسا فیصلہ کن بات کرنا، یہ ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے کیسے صبر کرنے والے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو ہے آپ بھی صبر کیجئے، اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں انبیاء کرام کے واقعات۔ تو انبیاء کرام کے واقعات سے ہم کو بھی سب سیکھنا ہے۔ تو آگے جو ہے اور تفصیل سے واقعہ ہے کہ جو ہے کیا واقعہ پیش آیا تھا، وہ ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔